بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العظیم. یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ بنو اسرائیل کی. باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ. تیرے پروردگار نے یہ حکم دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. قرآن پاک میں 4 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا جہاں حکم دیا ہے اس کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، ان کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری، ان کی راحت رسانی کا کتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جہاں اپنی عبادت کا حکم دے رہے ہیں اس کے فوراً بعد یہ حکم بھی دیا. جیسے کہ اس آیت میں بھی علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری اور ان کی خدمت کا حکم دیا. جیسے سورہ لقمان کے اندر اپنے شکر کے بعد ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا. وَانِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. اللہ تبارک تعالیٰ اپنا شکر ادا کرنے کا جہاں حکم دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا حکم بھی دے رہے ہیں. اس سے آپ کو ماں باپ کا مقام اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کتنا اونچا ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. حدیث میں ہے ایک مرتبہ ایک آدمی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے ماں باپ کے میرے اوپر کیا حق ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تمہارے ماں باپ تمہاری جنت ہیں یا دوزخ ہیں. یعنی اگر تم ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو گے، ان کی راحت رسانی کا اہتمام کرو گے، ان کی فرمانبرداری کرو گے تو جنت ہے، اور اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے. وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کی، دونوں ماں باپ کی اگر دونوں زندہ ہیں اور اللہ کے خاطر ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے تو اس کے جنت کے 2 دروازے کھلے رہتے ہیں، اور اگر ان کی نافرمانی کرتا ہے تو جہنم کے 2 دروازے کھلے رہتے ہیں.
اور اگر دونوں میں سے ایک ہے، باپ ہے یا ماں ہے، اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، اور اگر نافرمانی کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کی نافرمانی کرنے پر اگر دونوں کی ہے تو جہنم کے 2 دروازے، اور کسی ایک کی ہے تو ایک دروازہ کھلا رہے گا۔ اس پر ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اگر ان کی طرف سے ظلم ہو، کبھی ماں باپ بھی زیادتی کرتے ہیں اولاد کے اوپر، کہ ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، تو بھی ان کی نافرمانی کرنے پر جہنم کا دروازہ کھلا رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، چاہے ماں باپ نے زیادتی اور ظلم کیا ہو، چاہے ماں باپ نے زیادتی اور ظلم کیا ہو، چاہے ماں باپ نے زیادتی اور ظلم کیا ہو، تب بھی ان کی نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں۔ گویا بچہ حضرت مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں، گویا یہ حدیث کہنا چاہتی ہے کہ بیٹے کو باپ سے انتقام لینے کی اجازت نہیں۔ باپ نے اس کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کیا، ناگوار سلوک کیا، تو بیٹے کو یہ حق نہیں کہ وہ باپ سے اس کا بدلہ اور انتقام لے۔ ہاں، اگر ماں باپ اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہیں جو شریعت میں جائز نہیں ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو اس میں ان کی بات مانی نہیں جائے گی۔ ایک اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بتلا دیا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ ہر وہ کام جس کو کرنے کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو، وہاں کسی مخلوق کی بات مانی نہیں جائے گی۔ اگر ماں باپ کسی ایسی بات کا حکم دے جو شریعت میں جائز نہیں ہے تو معذرت کر دی جائے گی۔ مثلا ماں باپ اپنی جہالت کی وجہ سے، شریعت کے حکم کی سے ناواقفیت کی وجہ سے، کبھی باپ کا اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، اب اس کے ساتھ باپ اپنے تعلقات توڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی اولاد کو بھی کہتا ہے اگر ان سے بات کرو گے تو میں تم سے ناراض ہوں، میرے گھر میں مت رہیو۔ تو باپ کے اس حکم پر عمل کرنے کی شریعت اجازت نہیں دے گی، کیونکہ اس نے یہ جو حکم دیا ہے وہ قطع رحمی کا حکم دیا ہے، رشتہ داری کے حقوق کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے، اور شریعت جو ہے وہ رشتہ داری کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتی ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يدخل الجنت قاتل، جو آدمی قطع رحمی رشتہ داری کے حقوق کو ادا نہیں کرتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بلکہ یہاں تک حدیث میں آیا ہے کہ لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع رحم، پوری اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں ایک آدمی قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو توڑنے والا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ پوری ایک قوم میں، پورے ڈابے میں اگر ایک آدمی قطع رحمی کرنے والا ہے تو یہ حدیث کہتی ہے کہ پوری بستی پر اللہ کی رحمت نازل نہیں۔ آج تک گھر گھر میں قطع رحمی کرنے والے موجود ہیں، کہاں سے رحمت آئے گی اللہ تعالیٰ کی؟ یہ بڑے حقوق دیے ہیں۔ آج کل ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں خاص طور پر ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، جوانی کے زمانے میں تو ماں باپ ہی آپ کا معاملہ سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں، وہی آپ کو کھلاتے پلاتے ہیں، وہی کاروبار کرتے ہیں، لیکن جب بڑھاپے میں آتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں سارا کاروبار آتا ہے، اب ماں باپ جو ہے ریٹائر ہو گئے، اس بڑھاپے میں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی بڑی تاکید، اسی کو اس آیت میں آگے بیان کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آگے کیا ہے؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ
نقل کے برا احدہما او کلاہما، کہ اگر تمہارے سامنے تمہاری زندگی میں ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف اور ہوں بھی مت دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہوں سے بھی اور نچلے درجے کا کوئی بات ہوتی تو اس کو قرآن ذکر کرتا کہ کم سے کم درجے کی تکلیف۔ ماں باپ کوئی بات کہیں اور بیٹا نہ منہ بگاڑے نہ اس کے سامنے جواب دے، لیکن بس ذرا لمبی سانس لے، لمبی سانس لے، جس سے ماں باپ کو اندازہ ہو دکھ ہو، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جب تک کہ توبہ نہیں کرے گا وہاں تک معاف نہیں ہوگا اور اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی۔ اندازہ لگاؤ آج ہمارا معاشرہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، ان کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی عام ہو گئی، خاص طور پر بوڑھے ماں باپ جب بڑھاپے میں جب پہنچتے ہیں نا تو ان کی عقل میں بھی کچھ کمی آ جاتی ہے، ان کی یادداشت، ان کی میموری وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھایا ہے ان کو یاد نہیں رہتا، کوئی آ کے پوچھتا ہے کھایا کہنا نہیں کھایا، مجھے تو نہیں دیا تھا، تو وہ گھر والے ناراض ہوتے کہ بڈھا کیا کہتا ہے، ہم نے کھلایا نہیں نہ بولتا ہے، ہم کو بدنام کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، واقعتاً وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، ان کو یاد ہی نہیں رہتا۔ میں بھی سمرن کو بہت سے کام تو وضو کرتے کرتے مسا کر لیا ہے میں نے، تو ابھی بھی مجھے خیال کہ نہیں کیا، میں قاری صاحب سے پوچھتا ہوں میں نے مسا کیا کام کیا، تو یہ یاد نہیں رہتا اس عمر میں، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ان کی باتوں کی وجہ سے برا ماننے کی ضرورت آپ کی کوئی عزت نہیں تھی، آپ اس کو برداشت سے دیجیے۔ تو بڑا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف اور ہوں میں مت دو، بلا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت۔ آج کل کا نوجوان بات بات میں ماں باپ کو جھڑکتا ہے، جھڑکنے کی اجازت نہیں، ایسے جھڑک جھڑک کر اپنے اوپر اللہ کی لعنتیں نازل کرتا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ عزت اور ادب کے ساتھ بات کرو۔ آپ کا کوئی نوکر ہے، معمولی نوکروں کے بھی قسمیں ہیں، ایک تو آپ کے آفس میں آپ نے جس کو مینیجر بنا رکھا ہے وہ بھی آپ کا نوکر ہے لیکن وہ ذرا بڑا ہے، اور ایک آپ کے کھیت میں کام کرنے والا دبلا وہ بھی آپ کا نوکر ہے، وہ آپ کے سامنے جب آتا ہے جیسے بات کرتا ہے کاپ کے بات کرے گا، جھک کر کے بات کرے گا، تو ایسا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، شفقت اور مہربانی کے ذریعے وجہ سے آپ ان کے سامنے انکساری سے جھکے رہیے، یعنی ان کے سامنے جھک کر بیٹھیے۔ آپ کا معمولی نوکر جس طرح آپ کے سامنے جھک کر کے بیٹھتا ہے اس طرح جھک کر کے بیٹھیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اس کے بعد بھی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کا حق ادا نہیں ہوا، اس لیے اب تم کو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ میرے پروردگار، میرے ماں باپ نے بچپن میں جس طرح مجھے پالا تو ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ دعا گویا تم کچھ بھی کرو گے، کیسی خدمت کرو گے تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہوگا، تم کو اخیر میں اپنی بے بسی کا اللہ کے سامنے اظہار کر کے اللہ سے دعا کرنی پڑے گی کہ اللہ آپ ہی اپنی رحمت ان پر نازل فرمائیے۔ ایک یمن کا رہنے والا آدمی اپنی بوڑھی ماں کو اپنے پیٹھ کے اوپر لاد کر پیدل یمن سے حج کے موقع پر مکہ مکرمہ آیا، ماں کو حج کرایا، بعد میں طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، کسی نے پوچھا یہ کون بزرگ ہے، کہا کہ یہ عبداللہ ابن عمر ہے۔
تو اس آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ میں اپنی اس ماں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر پیدل یمن سے آیا ہوں، حج بھی کرایا اور یہ طواف بھی کرا رہا ہوں، کیا ایسا کر کے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ تیری پیدائش کے وقت تکلیف کی وجہ سے تیری ماں نے جو آہیں کھینچی تھی اس میں سے ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ پھر اتنا سب کرنے کے باوجود ماں باپ کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ان کے ساتھ تو ہم جتنا بھی بھلائی احسان خدمت کر سکتے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اکابر اہل اللہ اکابر علماء اس کا کیسا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں علی ابن حسین، ان کا لقب ہے زین العابدین، امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہے۔ وہ اپنی ماں کو کھانا کھلاتے تھے، ساتھ میں کھاتے نہیں تھے، کھلاتے تھے، اور وہ کھا چکتی تھی اس کے بعد وہ کھاتے تھے۔ اس نے کہا آپ ان کے ساتھ کیوں کھانا نہیں کھاتے؟ کہا اس لیے نہیں کھاتا کہ ہو سکتا ان کے ساتھ اگر میں کھانا کھاؤں، دو آدمی ساتھ کھانا کھا رہے ایک پلیٹ میں، اب میں نے لقمہ اٹھایا، ہو سکتا ہے کہ میں نے جب اس لقمے کو اٹھایا، میرے اس لقمے کو اٹھانے سے پہلے سامنے والے کی نظر اس پر پڑی تھی اور اس کے دل میں آیا تھا کہ میں یہ لقمہ اٹھاؤں، لیکن وہ اٹھاوے اس سے پہلے جب میں اگر ان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھوں اور وہ کھانے کے کسی لقمے پر ماں کی نظر پڑی اور وہ لینا چاہتی ہیں، مجھے تو معلوم ہے نہیں، اور میں اگر اس لقمے کو اٹھا کر کھا لوں گا تو میں نافرمان بنوں گا، اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں کھاتا۔ وہ جب کھا چکی ہے اس کے بعد میں کھاتا ہوں۔ یہ اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے تابعین میں بڑا اونچا مقام ہے ان کا، بنو ہاشم میں بڑے اونچے مقام تھا اس زمانے میں ان کا۔ بڑے بڑے محدثین امام محمد بن منکدر جو بخاری کی روایتوں میں سندوں میں آتے ہیں، وہ زمین پر لیٹ جاتے تھے، اپنا گال زمین پر رکھ دیتے تھے اور ماں سے درخواست کرتے تھے امی جان آپ اپنا پیر میرے دوسرے گال پر رکھو۔ ایک مرتبہ پوری رات انہوں نے اپنی ماں کے پاؤں دبائے، ان کے بھائی کے عمر ابن منکدر وہ پوری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، تو صبح کو وہ کہتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ میری رات کے بدلے میں ان کی رات مجھے ملے، نہیں، وہ یوں کہتے ہیں۔ حیوہ ابن شریح رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ جب درس دیتے تھے حدیث کا، مسجد بڑی ہوئی ہے، بہت بڑا مجمع، ان کی والدہ آواز دیتی تھی حیوہ مرغیوں کو دانا ڈال دو، تو حیوہ شاگردوں سے کہتے تھے ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں، جا کر کے مرغی کو دانا سبق بند کر کے، یہ بھی نہیں کہ کسی شاگرد کو کہا، خود اٹھ کر کے سبق بند کر کے مرغی کو دانا ڈالنے جاتے تھے، دانا ڈال کے آ کر کے پھر دوبارہ سبق شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ ماں کے ساتھ سلوک ہے۔ ایک نوجوان صحابی تھے علقمہ، اور ان کی موت کا وقت قریب آیا، زبان پر کلمہ نہیں چڑھ رہا تھا، ان کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہلوایا کہ آپ کے صحابی ہیں، موت کا وقت قریب ہے لیکن زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ ان کے ماں باپ ہیں؟ تو کیا باپ ماں ہے، باپ تو انتقال کر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں پر کہلوایا، اس بڑھیا پر، کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، تم میرے پاس آتی ہو یا میں تمہارے پاس آؤں؟ اس بڑھیا نے جواب میں کہلوایا اللہ کے رسول بھلا میں آپ کو کیسے تکلیف دے سکتی ہوں، میں خود ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ بڑے نیک صحابی تھے، نماز کے پابند، تہجد کے پابند، روزے کے پابند۔ وہ جب آئی بڑھیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ ایسا بہت نیک بیٹا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور تہجد کا پابند ہے، بس ایک ہی کا کوئی ہم۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کہ تم اس سے کہ میں اس سے ناراض ہوں. کیوں؟ کہ وہ میرے مقابلے میں اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، میری بات نہیں مانتا، اس کی بیوی کی بات مانتا ہے، اس لیے میں ناراض ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راضی ہو جاؤ، اس کو معاف کر دو. لیکن میں نہیں راضی ہوں، میں نہیں معاف کرتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا بلال لکڑیاں جمع کرو اور آگ لگاؤ اور علقمہ کو ڈالو اس میں. جب حضور نے یہ فرمایا تو بڑھیا ڈر گئی، کیا میرے بیٹے کو جلایا جائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، ہماری سزا، ہمارا عذاب اللہ کے عذاب سے بہت معمولی. تو جب تک کہ ناراض ہے نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. وہ بڑھیا کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، میں آپ کو اور تمام مسلمانوں کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. اسی وقت حضور نے کسی سے کہا جاؤ دیکھو علقمہ کی زبان پر کلمہ چڑھا کے نہیں کہ ہاں کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخ سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجہیز و تکفین کا حکم دیا کہ ان کے کفن دفن ہو سب، اور اس کی تدفین خود نے جنازے کی نماز پڑھائی، تدفین میں شریک ہوئے. اور اس کے بعد آپ نے تقریر کی، اے مہاجرین اور انصار کی جماعت، تم میں سے جس نے بھی اپنی ماں کو ناراض کیا ہو، اس کو تکلیف پہنچائی ہو، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت. نہ اس کا کوئی فرض اللہ کے یہاں قبول ہوگا، نہ اس کا کوئی نفل اللہ کے یہاں قبول ہوگا. اب اللہ کی رضامندی ماں کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں. یہ وہ کھلا آپ نے اس وقت بیان کیا، صحابہ کو متنبع کیا. یہ واقعہ یہ ہے کہ ماں باپ کا حق تو بہت بڑا ہے. ایک روایت میں ہے کہ ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة. فقالوا یا رسول اللہ ولو فی یومی 100 مرۃ، قال نعم اللہ اکبر و اطیب. حضور فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا فرما بردار بیٹا، نافرمان نہیں. ماں باپ کا فرما بردار بیٹا، ماں باپ کو راحت پہنچانے والا، اگر ماں ان کو مہربانی اور شفقت کی نظر سے دیکھے گا تو ہر نظر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو حج مبرور کا ثواب دیں گے. صحابہ نے جب یہ سنا تو پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر وہ دن میں 100 مرتبہ شفقت کی نظر سے ماں کو دیکھے تو 100 حج مبرور کا ثواب ملے گا؟ حضور نے کہا جی ہاں، اللہ اکبر و اطیب. اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے، اللہ کی ذات تو بڑی پاکیزہ ہے، اس کے خزانے میں کہاں کمی ہے. ہم لوگ بخیل بنتے، انسان کا من ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے سب کچھ. تو گویا دن 100 مرتبہ بھی اگر ماں باپ کو شفقت اور رحمت کی نظر سے دیکھے گا تو اس کو 100 حج مبرور کا ثواب ملے گا. یہ ماں باپ کے حقوق کا معاملہ جو ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے. ہمارے اس دور میں اس سلسلے میں بہت زیادہ غفلت برتی جاتی ہے، خاص طور پر نوجوان طبقہ. ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی تیزی نہیں بلکہ نرم لہجے میں بات کرنے کے لیے حکم دیا ہے. کڑک لہجے میں بھی بات کرنے کی شریعت اجازت دیتی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے گناہ چاہے معاف کر دے اور جس کی سزا میں تاخیر کریں، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ موت سے پہلے دنیا ہی میں دیتا ہے. جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو وہ مرنے سے پہلے اپنے اس گناہ کی سزا بھگتتے ہیں. دنیا میں، آخرت میں ہے وہ تو الگ ہے. اس لیے اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی شخصیت جو ہے بہت قیمتی شخصیت ہے،
ان کی ایک دعا ہماری زندگی کے اندر بہت بڑا انقلاب پیدا کر سکتی ہے. بہت سے بڑے بڑے اکابر جن کو اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام دیا ماں باپ کی دعا کی برکت سے دیا. اس لیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، خاص کر کے اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہوں، ان کے ساتھ بہت احتیاط سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اور وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے ہر وقت دعا کرتا رہا کہ اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں جو ہے میری پرورش کی، مجھے پالا بڑا کیا، تو ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما. یہ دعا کرتے رہیں گے تب امید ہے کہ کہیں کچھ حق ادا ہوگا. باقی کتنی خدمت کرو، اس خدمت سے حق پورا ادا نہیں ہوگا. اللہ سے مانگو حق کی ادائیگی. اس لیے ان کے حق میں دعاؤں کا بھی اہتمام. ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے تعلق والوں کے ساتھ اچھا سلوک. مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے. راستے میں ایک دیہاتی ملا. تو حضرت مسلم کی روایت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ اور گدھا سواری کا جو تھا وہ اس کو دے دیا. تو یہ عمر ابن دینار بڑے تابعی ہیں، بڑے محدث ہیں، وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے جو رفقائے سفر تھے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت یہ تو ایک دیہات کا رہنے والا آدمی تھا، آپ کوئی معمولی چیز دے دیتے تو بھی وہ تو خوش ہو جاتا. آپ نے تو اس کو اپنی سواری کا گدا اور امامہ دونوں دے دیا. تو اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ابیہ بعد ان یولی. سب سے بڑی نیکی یہ ہے، ماں باپ کی سب سے بڑی اطاعت اور فرما برداری یہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد ان کے تعلق اور محبت والوں کے ساتھ آدمی اچھا سلوک کرے. یہ آدمی جو ہے اس کا باپ میرے باپ کا دوست، اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو حقیقت تو یہ ہے بھائی، دیکھو یہ ماں باپ کی شخصیت، ماں باپ کا وجود اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے. محروم ہیں وہ لوگ جو ان کے زندہ ہوتے ہوئے ان کی خدمت نہیں کرتے اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہیں بناتے. ایک روایت مسلم ہی کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رگے مان کو اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ آدمی ذلیل ہو. اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل ہو. اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل ہو. صحابہ نے پوچھا میں یا رسول اللہ، کس کے متعلق آپ یہ بات فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور جنت میں داخل نہیں ہوا، یعنی ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہیں بنایا. تو بھائی یہ ماں باپ جو ہیں ان کے وجود کو غنیمت سمجھے نوجوان، خاص طور پر بوڑھے ماں باپ. آج کل بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا. حضرت مفتی تقی صاحب نے اپنے خطبات میں ایک واقعہ سنایا ہے کہ اب تو ماں باپ کو لوگ گھر میں رکھنے پر بھی راضی نہیں ہے. جیسے یورپ اور امریکہ کے اندر اولڈ ہوم، بڈھے گھر بنائے جاتے ہیں، وہاں لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑاتے ہیں، فیس بھرتے ہیں اس کی. ایک آدمی نے اپنے باپ کو ایسے بڈھے گھر میں رکھا تھا، اس کا انتقال ہوا تو اس کے جو منتظمین تھے اس نے فون کیا کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تم ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آؤ. وہ جواب میں کیا کہتا ہے کہ تم ان کا سب کر لو، میں بل ادا کر دوں گا، مجھے فرصت نہیں ہے. تو بھائی یہ ماں باپ کے حقوق کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور خاص کر کے ان لوگوں کو جن کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک موجود ہے ان کو تو بڑا اہتمام ہونا چاہیے. ان کی دعائیں ہماری زندگی میں انقلاب لاتی ہیں.
اب اقبال کا شعر ہے، ایک مصرع ہے، اب دعائے نیند شبی میں کس کو یاد آؤں گا. اپنی ماں کے سلسلے میں انہوں نے پوری ایک نظم کہی ہے. اس نظم کے ایک شعر کا ایک ٹکڑا جس کو مصرع کہتے ہیں کہ رات کی دعاؤں میں اب کون ہے جو مجھے یاد کرے گا. تو ماں باپ ہی یاد کرتے ہیں اپنی اولاد کو، وہی دعا کرتے ہیں. اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. کہ آج عید کی نماز عید الفطر کی، تو اس کو کیونکہ یہ نماز سال میں ایک دو مرتبہ آتی ہے، عید الفطر کی ایک مرتبہ، عید الاضحیٰ کی، بڑی طریقہ دونوں کا ایک ہی، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. عام طور پر آپ جو رکعت پڑھتے ہیں ایسی دو رکعت ہے. ایک فرق ہے کہ عام طور پر دو رکعت جب ہم پڑھتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں گے، اور ثنا کے بعد اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر کے قرات کریں گے. سمجھ آیا کہ نہیں؟ اور قرات میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملائیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے. دوسری رکعت بھی اسی طرح سلام پہ دے دیں. اس نماز میں اتنا ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ اور بسم اللہ پڑھنے سے پہلے امام جو ہے 3 مرتبہ زائد تکبیر کہے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جب امام اللہ اکبر کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہیے اور اپنا ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیجیے. دوسری مرتبہ جب پہلا اللہ اکبر تو نماز شروع کرنے کے لیے جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس وقت تو ہم ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہتے ہی ہیں. اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے اور ثنا پڑھیں گے. امام بھی ثنا پڑھے گا اور ہمیں بھی ثنا پڑھنی. دیکھو نماز میں احناف کے یہاں خالی قرات امام کا جو ہے، امام کی قرات مقتدیوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے. باقی سب چیزیں تو ہمیں کرنی پڑتی ہے. بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو سب کچھ کو امام نے لے لیا اپنے سر کو. ایسا مت سمجھو. سمجھا کہ تکبیریں بھی اب خود ہی ہمیں کہنی پڑتی ہے. تسبیحات رکوع سجدے کی ہمیں کرنی پڑتی ہے. ثنا اور اعوذ اور بسم اللہ یہ سب ہمیں پڑھنا پڑتا ہے، صرف قرات نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. اور جو غیر مقلدین ہیں ان کے یہاں اور دوسرے امام ہیں تو بات جو ہیں جن کے یہاں ظاہری نماز میں ان کے یہاں بھی قرات نہیں ہے. تو بہرحال جو بھی ہو، اس نماز میں جب امام اللہ اکبر کہے گا تکبیر تحریمہ کے لیے تو آپ بھی ہاتھ اٹھائیے کانوں تک، اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ جہاں باندھتے ہیں وہاں باندھ دیجیے. امام تھوڑی دیر خاموش رہے. وہ جو خاموش ہے وہ ایسے چپ کرا نہیں ہے، بلکہ وہ آہستہ سے پڑھ رہا ہے. کیا پڑھ رہا ہے؟ سبحانک اللہ. ثنا سبحانک اللہ نہیں بولنے کا. سمجھا کہ بہت سے پڑھتے ہیں کہ ثنا سبحانک اللہ. سبحانک اللہ ثنا تو نام ہے اس دعا کا. جیسے تحیات پڑھتے ہیں تو تحیات کا کیا نام ہے؟ تشہد. سمجھا کہ جیسے درود پڑھتے ہیں تو اس کا نام درود ہے. تو کہا درود پڑھنے جو درود اللہم صلی علی، یہ ایسا نہیں. تو بہرحال یہ ثنا وہ پڑھے گا، ہمیں بھی ثنا پڑھنی ہے. ثنا جب وہ پڑھ چکے گا تو وہ کہے گا اللہ اکبر. تو آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیے اور ہاتھ باندھنے نہیں چھوڑ دیجیے. پھر دوسری مرتبہ کہے گا اللہ اکبر اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر. ہمیں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے. تیسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر وہ اللہ اکبر کہے گا. ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے. البتہ تیسری مرتبہ ہاتھ چھوڑنے نہیں ہے بلکہ باندھنے ہیں. اور اب امام قرات شروع کرے گا. الحمد شریف پڑھے گا، سورت پڑھے گا، پھر سورت پوری ہونے کے بعد رکوع میں جائے گا. ہم بھی سب کریں گے. دوسری رکعت شروع ہوگی تو دوسری رکعت شروع ہوگی تو وہ الحمد پڑھے گا. تو یہ سنی ہے. الحمد کے بعد وہ کیا سورت ملائے گا اور رکوع میں جانے سے پہلے پھر وہ اللہ اکبر کہے گا. سورت پوری ہونے کے بعد تو اب رکوع میں نہیں جانا ہے ہم کو، بلکہ ہم بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے. پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہے گا، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے. پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہے گا، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے. ہاتھ چھوڑے ہی رکھیں گے. اور چوتھی مرتبہ وہ اللہ اکبر کہے گا،
ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. بس یہ ہے فرق. وہ عام نمازوں میں کے مقابلے میں اس نماز میں پہلی رکعت میں بھی 3 تکبیریں زائد ہیں قرات سے پہلے, اور دوسری رکعت میں بھی 3 تکبیریں زائد قرات کے بعد. اور نیت تو دل میں کرتے ہیں آپ سب نماز پڑھنے کے لیے بھی یہاں آئے, گھر سے چل کر کے آئے تو نیت کے اندر زبان سے کچھ بولنا ضروری نہیں ہے. بولنا چاہیں تو بول سکتے ہیں کہ میں عید الفطر کی 2 رکعت واجب اس امام کی ابتدا میں ادا کر رہا ہوں, اور منہ میرا کعبہ شریف کے سامنے, تو اس کے بغیر تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے. ایسا کچھ بولنے کی ضرورت نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح ڈھنگ سے نماز ادا کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو قبول فرمائے. اور یہ بڑا مبارک موقع ہے. آپ نے رات کی روایت سنی کہ جب عید کی نماز کے لیے آتے ہیں تو پھر جو دعا کرتے ہیں اللہ ساری دعائیں کیا کرتے ہیں, قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دشمنوں کے سامنے تم کو رسوا نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ سب مان. اس لیے امام صاحب کو بھی چاہیے کہ نماز کے بعد دعا کر لیں تفصیلی, تاکہ مانگنے کا ایک موقع ہے وہ سب کو حاصل ہو جائے. ویسے امام دعا کر کے نماز پوری کر کے دعا کریں گے, اور دعا کے بعد امام صاحب خطبہ دیں گے. جمعے کی نماز میں خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے, اور عید کی نماز میں خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے. اتنا ہی فرق ہے کہ خطبہ سننا بھی فرض ہے. ہم بیٹھے ہیں تو اب باتیں نہ کریں بلکہ واجب ہے خطبہ سننا ہے, اور خطبہ پڑا ہونے کے بعد پھر اپنے گھر جائیں. ویسے تکبیر بھی کہنی چاہیے, تکبیر تشریح, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اتنا ہے کہ عید الفطر میں یہ تکبیر آہستہ کہی جائے گی, اور عید الاضحیٰ کے موقع پر زور سے کہی جائے گی. تو عید کی نماز کے سلام کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں. بخاری نے کہا ہے کہ سلام کے بعد یہ تکبیر پڑھ لیں, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اپنی اپنی آواز میں پڑھیں, ملا کر پڑھنے سے احناف کے یہاں منع کیا گیا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.